الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم و معزز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز جماعت اسلامی ہند کے اس میڈیا ہال میں ہر ہفتے ہمارا یہ اجتماع ہوتا ہے جس میں ہم مختلف موضوعات پر، مختلف ٹاپکس پر گفتگو کرتے ہیں، اور عام طور پر ہمارے ڈسکشن کا، ہماری گفتگوؤں کا، ہماری تقاریر کا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اس موضوع کا بنیادی تعارف کرایا جاتا ہے، اس کی اہمیت سمجھائی جاتی ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے، ہم سے اس کا کیا ریلیونس ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر مقرر عام طور پر اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ پھر اس کے آئیڈیالوجیکل اسپیکٹس پر بات ہوتی ہے، اس کے فلسفیکل اسپیکٹس پر بات ہوتی ہے، اس کے سماجی پہلوؤں کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی اس کا پیٹرن اس سب سے بالکل مختلف ہوگا۔ ایک بالکل نئے پیٹرن پر انشاءاللہ ہم لوگ اس موضوع کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بنیادی پیٹرن اس گفتگو کا یہ ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ کہانیاں ہیں، اور یہاں چونکہ نریٹیو کی بات ہے، کاؤنٹر نریٹیوز کی بات ہے، تو ہم کوئی آئیڈیالوجیکل اور فلسفیکل بات نہیں کریں گے۔ بنیادی طور پر ہم 8-10 چھوٹی چھوٹی کہانیاں آپ کو سنائیں گے، اور ان چھوٹی کہانیوں کے ملنے سے کون سی بڑی کہانی بنتی ہے، اور اس کہانی کا میری اور آپ کی زندگی میں، امت مسلمہ کی زندگی میں، اس ملک میں کیا ریلیونس ہے، اور ان بڑی کہانیوں کو لے کر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ اور کہانیاں اس لیے کیونکہ ہمارا بنیادی موضوع نریٹیوز اور کاؤنٹر نریٹیوز سے متعلق ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے، کیا کردار ماضی میں رہا ہے، کیا کردار فیوچر میں ہونا چاہیے، اس سب پر کوئی بات نہیں کرنے والے۔ اسپیسیفک ہم نریٹیوز پر بات کریں گے، ہم کہانیوں پر بات کریں گے، اور ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے مل کر بننے والی بڑی کہانیوں پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ انفیکٹ یہ جو پریزنٹیشن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں بھی آپ کو کوئی ریٹن کنٹینٹ نہیں ملے گا۔ یہ جو پہلی سلائیڈ ہے اس میں جو کچھ ریٹن کنٹینٹ ہے، یعنی کہ ٹائٹل لکھا ہوا ہے اور ہمارا نام لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ صرف تصویریں ہیں، صرف پکچرز ہیں۔ پکچرز آپ وہاں دیکھیں گے، اور ان پکچرز کے پیچھے چھپی ہوئی کہانیاں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جیسے جیسے کہانیاں آگے بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو بھی کھولتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم گفتگو کی جو شروعات کریں گے، تو اس وقت میرے ہاتھ میں ایک سوسائڈ نوٹ کی کاپی ہے۔ بھوپال کے ایک شخص نے جولائی میں آتم ہتیا کی تھی، سوسائڈ کیا تھا، اور انہوں نے جو سوسائڈ نوٹ چھوڑا ہے اس کا اردو ٹرانسلیشن اس وقت میرے پاس ہے۔ میں اس سوسائڈ نوٹ کا کچھ حصہ انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ فیملی ہے جس نے سوسائڈ کی، یعنی کہ بہت تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ فرد اکیلا نہیں ہے جس نے خودکشی کی تھی، بلکہ 2 بچے تھے، ایک 3 سال کا، ایک 8 سال کا، اور اس کے ساتھ یہ ان کے ماں باپ ہیں۔ تو پولیس ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ اس ماں باپ جو ہیں انہوں نے پہلے اپنے دونوں بچوں کو، یعنی کہ 3 سال کے اور 8 سال کے بچے کو زہر دیا، اور جب دونوں بچے مر گئے تو اس کے بعد میاں بیوی نے بھی خودکشی کر لی، اور جب پولیس ان کے گھر پہنچی تو 4 لاشیں ان کو ملی، اور ان لاشوں کے ساتھ یہ سوسائڈ نوٹ ملا تھا۔ اس سوسائڈ نوٹ کا کچھ حصہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ شخص جس نے سوسائڈ کی وہ لکھتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے چھوٹے سے پیارے خاندان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ میں اپنے گھر والوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میری غلطی کی وجہ سے مجھ سے جڑے تمام لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد وہ اپنی کہانی کو آگے بڑھاتا ہے کہ ہم اپنے خاندان کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہے تھے، ہمیں کوئی بڑی پریشانی نہیں تھی۔ اپریل کے مہینے میں مجھے فون پر ایک آن لائن جاب کا آفر ملا۔ اس کے بعد ٹیلی گرام پر اس کی تفصیلات موصول ہوئی، کچھ اضافی رقم، اور کچھ میری معاشی ضرورت کے نتیجے میں میں اس کام پر راضی ہو گیا۔ شروع میں مجھے اس کام سے تھوڑا فائدہ ہوا، لیکن رفتہ رفتہ میں اس آن لائن جاب کے دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ میں نے اس پر کام شروع کیا، آخر کام کا بوجھ اس قدر بڑھ گیا کہ میں کام کا حساب نہیں رکھ سکا۔ میں نے اس میں پیسے لگائے اور میں گھر والوں کو بتا بھی نہیں سکا۔ اس کے بعد میرے پیسے ڈوب گئے۔ پھر مجھے کمپنی کی طرف سے پیغامات موصول ہونے لگے کہ اپنا کام مکمل کرو اور اپنا کمیشن واپس لو، لیکن یہ ایک ایسی دلدل تھی جس سے میں نکل نہیں سکا۔ میرے سارے پیسے ختم ہو گئے تو کمپنی نے مجھے قرض لینے پر مجبور کیا۔ میں نے دباؤ میں آ کر قرض لیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس سے آزاد نہیں ہو سکا۔ کچھ حصے کو ہم چھوڑ رہے ہیں اس سوسائڈ نوٹ کے۔ اس کے آخر میں آگے وہ آدمی لکھتا ہے کہ آن لائن فراڈ کا شکار ہونے کے بعد میں نے سوچا
کہ تھوڑی سادہ رقم ملنے کے بعد ہر کسی کا قرض چکا دوں گا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے۔ آن لائن نوکری کرنے والے لوگ قرض کے حوالے سے مجھ پر دباؤ ڈالتے گئے کہ میں خود بھی حیران تھا کہ آگے کیا کروں۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ وہ مجھے ہر موقع پر دھمکیاں دیتے۔ میں نے یہ رقم استعمال بھی نہیں کی تھی، میں نے جو کچھ رقم قرض میں لی تھی وہ کمپنی ہی میں لگا دی، اور خاص بات یہ ہے کہ جب اس نے ساری رقم لگا دی اور اس کے بعد بھی مزید رقم کی ضرورت پڑی تو اسی کمپنی نے اس کو قرض دیا لون پر، انٹرسٹ پر، اور مجبور کیا کہ وہ اس کو واپس اسی کمپنی میں لگائے، اور وہ اس قرض اور سود کے چکر میں جو پھنستا چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ قرض کا بوجھ بڑھتا رہا اور قرض کی وصولی کرنے والے ایجنٹوں نے مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ ادائیگی کا بندوبست کرو۔ کسی طریقے سے جون میں نے قرض کا کچھ حصہ ادا کیا، لیکن جولائی میں قرض ادا نہ کر سکا۔ تو اس کے بعد ایجنٹس نے میرے فون کو ہیک کر کے میرے فون سے میری تفصیلات نکالی، اور اس کے بعد میرے رشتہ داروں، دوستوں اور ساتھیوں کو بلیک میل کرنا شروع کیا۔ انہوں نے میرے باس کی پروفائل پکچر کا بھی غلط استعمال کیا۔ اس کا قصوروار بھی میں ہوں۔ میری غلطی کی وجہ سے میرے تمام جاننے والے متاثر ہیں، اور اب وہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اس کے آگے بات وہ کہتا ہے کہ میں یہ معلومات لے کر سائبر کرائم آفس پہنچا، لیکن افسران کی کمی اور ان کی چھٹی کی وجہ سے کیس میں تاخیر ہوتی گئی۔ پھر کچھ حصے کو ہم چھوڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ملازمت کھونے کے دہانے پر ہوں۔ میں اپنا مستقبل یا اپنے خاندان کا مستقبل نہیں دیکھ سکتا۔ میں کسی کا سامنا کرنے کے لائق نہیں رہا۔ میں اپنے خاندان کا سامنا کیسے کروں گا؟ میں اپنے والد، والدہ، دادا، دادی سے معافی چاہتا ہوں۔ میں اپنی بہنوں سے معافی چاہتا ہوں کہ شاید ہمارے جانے کے بعد سب کچھ بہتر ہو جائے۔ آخری پیراگراف اپنی سوسائٹ نوٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ میری درخواست صرف یہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد براہ کرم میرے خاندان والوں کو قرض کے لیے پریشان نہ کیا جائے، یا کسی رشتہ دار اور ساتھی کو بھی پریشان نہ کریں۔ میں اپنے والد، والدہ، دادی، دادا، تینوں بہنوں اور دونوں بڑے بھائیوں سے معافی مانگتا ہوں۔ ہمارا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ ہماری آخری خواہش یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک ہی ساتھ ہمارا کریا کرم کیا جائے تاکہ ہم مرنے کے بعد ایک ساتھ رہ سکیں۔ تو یہ آپ نے بھوپال کی ایک چھوٹی سی فیملی کی کہانی سنی جو جولائی میں جنہوں نے ایک ساتھ اپنی زندگی کو ختم کیا۔ اب اس دوسری کہانی کی طرف آئیے۔ یہ بنگلور کا انجینئرنگ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، تیجس ان کا نام ہے۔ انہوں نے سلائس اینڈ کس نام کی ایک چائنیز اپلیکیشن، آن لائن اپلیکیشن کمپنی سے ایپ کے تھرو قرض لیا، اور قرض کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے قرض لیا، وہ قرض بہت ہیوی انٹرسٹ پر تھا، وہ نہ ایکچوئل قرض لوٹا سکے نہ انٹرسٹ کو پورا کر سکے، ان پر دباؤ بڑھتا گیا یہاں تک کہ انہوں نے سوسائڈ کی۔ اور ان کی سوسائڈ نوٹ یہ جتنی طویل تھی یہ اتنی چھوٹی تھی۔ تیجس یہ لکھتے ہیں کہ سوری موم اینڈ ڈیڈ فار واٹ ایور آئی ڈیڈ، بٹ آئی ہیو نو ادر چوائس ادر دین دس۔ آئی ایم انیبل ٹو پے ادر لونز دیٹ از دیر ان مائی نیم اینڈ دس از مائی فائنل ڈیسیژن، تھینک یو، گڈ بائے۔ تو یہاں ہم نے آپ کو جو ہے وہ دو چھوٹی چھوٹی کہانیاں اس وقت سوسائڈ کی، اور وہ سوسائڈس بھی وہ سوسائڈ جو بنیادی طور پر معاشی تنگی کے نتیجے میں، فائنینشیل کرائسس کے نتیجے میں، سود کے چکر میں پھنسنے کے نتیجے میں ہوئی۔ لیکن یہ کہانیاں تو دو ہم نے یہاں سنائی، لیکن اگر آپ ہندوستان میں نظر ڈالیں تو ہر ہفتے آپ کو ایسی دسیوں کہانیاں نظر آ جائیں گی، اور بالکل اپنے اطراف، اپنے معاشرے میں نظر آ جائیں گی کہ کس طریقے سے لوگ معاشی بدحالی کا شکار ہے، فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے، اس کرائسس کے نتیجے میں ایکسٹریم اسٹیپس لینے پر مجبور ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ دو کہانیاں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی پچھلے مہینے سورت میں منتھ کے بالکل آخر میں 7 فیملی ممبرس نے ایک ساتھ سوسائڈ کی، دادا، دادی، ماں باپ اور اس کے ساتھ ان کے 3 بچے۔ تو 7 لوگوں نے ایک ساتھ جو پچھلے مہینے سوسائڈ کی، ان کا معاملہ بھی بالکل سیم ہے کہ بزنس مین فیملی تھی، انہوں نے قرض لیا، فائنینشلی وہ ڈسٹرب ہو گئے، اور اس کے بعد قرض کا دباؤ اتنا بڑھتا گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ختم کر لیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کہانیاں ہیں، جس طریقے سے ہم نے کہا کہ یہ پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے سلسلے میں بہت کچھ ڈیٹا ہمارے سامنے آتا ہے۔ سرل کریڈٹ کے نام سے ایک فائن ٹیک کمپنی ہے، اس نے ایک سروے کیا، اور اس سروے کے بعد اس نے یہ بتایا کہ ہندوستان کی معاشی صورتحال اتنی خراب ہے کہ ہندوستان میں تقریباً 67% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی پرسنل لون لیا، ذاتی قرض لیا، اور ان میں سے میکسیمم لوگوں نے جو لون لیا وہ انٹرسٹ پر لیا تھا، وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ پر، سودی بنیادوں پر لیا تھا۔ اس کے بعد مزید ڈیٹا ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہندوستان میں جو سوسائڈس ہوتی ہیں یا جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں وہ بے انتہا ہیں۔ پنجاب ہم سے بالکل قریب ایک اسٹیٹ ہے، پنجاب ایگریکلچر یونیورسٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 2000 سے لے کے 2018 کے درمیان
پورے پنجاب میں جتنے کسانوں نے سوسائڈس کی، جتنے کسانوں نے آتم ہتیا کی، ان میں سے 88% وہ تھے جنہوں نے قرض کی وجہ سے، سودی قرضوں کی وجہ سے اور ڈیپٹ کی وجہ سے جو سوسائڈ کی۔ تو یہ جو کہانیاں اور یہ جو ڈیٹا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، یہ اصلاً جو وہ ہندوستان کی ایک اکنامک پکچر کو ہمارے سامنے لاتا ہے کہ کس طریقے کا اکنامک کرائسس ہے، کس طریقے کی غربت ہے، کس طریقے کا معاشی دباؤ ہے جس سے یہاں کی عام انسانی آبادی جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، مزید کچھ سٹوریز کو ہم لوگ جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے، یہ بہار پٹنہ میں نیورا نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہاں کے ایک شخص ہیں سدھیشور مستری جی۔ یہ سدھیشور مستری جی کی کہانی ہے۔ یہ تقریباً ان کی عمر 60 سال کے قریب ہے، اور یہ اپنے گاؤں میں ایک چھوٹی سی کرانہ کی دکان چلاتے ہیں۔ کرانہ کی دکان چلانے سے پہلے یہ کھیتی باڑی اور مزدوری کیا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے اپنا گھر چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی فیملی بہت بڑی ہے، اور ان پر بھی وہی دباؤ تھا، معاشی دباؤ، جس کا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا۔ تو یہ جس گاؤں میں رہتے تھے، وہاں سیا رام کا ایک آدمی ایک مائکرو فائننس سوسائٹی کے لیے کام کرتا تھا۔ ان کا نام سدھیشور مستری ہے، اور جو مائکرو فائننس سوسائٹی کے لیے کام کرنے والا آدمی تھا اس کا نام سیا رام تھا۔ وہ ان کے گاؤں جاتا تھا اور اس مائکرو فائننس سوسائٹی کے بہاف میں اس کا تعارف کراتا تھا، اس کے کاموں کا تعارف کراتا تھا، اور اس مائکرو فائننس سوسائٹی کے لیے ڈیلی کلیکشن کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا تھا۔ اس آدمی نے سدھیشور مستری جی کو جو وہ تعارف دیا اس مائکرو فائننس سوسائٹی کا، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سوسائٹی کا تعارف اور اس کا کام ان کو سمجھ میں آیا۔ وہ اس مائکرو فائننس سوسائٹی کے ممبر بنے، اور اس کے بعد پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے 5 بار اس مائکرو فائننس سوسائٹی سے، وہ جو قرض دینے والا ادارہ تھا، اس سے لون لیا۔ اور اس چھوٹے چھوٹے لونز جو انہوں نے لیے، اس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مسائل جو بہت تیزی سے آسان ہونا شروع ہوئے۔ ان کی جو کرانہ کی دکان تھی، تو مسئلہ یہ تھا کہ پیسے نہیں تھے، تو وہ جو وہ لوکل مہاجن سے جو قرض لیا کرتے تھے۔ اب لوکل مہاجن سے جب قرض لیتے تھے تو اس کا انٹرسٹ، سود اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ جو کچھ پروفٹ آتا تھا وہ پورا کا پورا وہیں چلا جاتا تھا، اور ان کا بزنس ایک ہی جگہ ٹکا رہتا تھا۔ دوسری ان کی مجبوری یہ تھی کہ پھر کریڈٹ پہ سامان خریدیں۔ اب جب کریڈٹ پہ سامان خریدتے تھے تو اس کے نتیجے میں ان کو جو سامان ملتا تھا وہ ہول سیل سے زیادہ مہنگا ملتا تھا۔ جب زیادہ مہنگا ملتا تھا تو اس کے نتیجے میں اگین پروفٹ مارجن جو کم ہو جاتا تھا، اور وہ جس غریبی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدت تک یہ کام کرتا رہا لیکن میں اس سے نکل نہیں سکا۔ لیکن یہ جو مائکرو فائننس سوسائٹی میری زندگی میں داخل ہوئی، جس نے مجھے بغیر قرض کے 5 بار لون فراہم کیا، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس بات میں کامیاب ہوا کہ میں قرض سے آزاد، یہ سود سے آزاد ہو گیا۔ دوسرا میرا فائدہ یہ ہوا کہ ایک ساتھ جب پیسہ آ گیا تو میں بلک میں سامان خریدنے لگ گیا۔ اس کے نتیجے میں میرا پروفٹ مارجن بھی بڑھ گیا اور میرا اسٹاک بھی بڑھ گیا۔ جب اسٹاک بڑھ گیا تو اس کے نتیجے میں گاؤں کے کسٹمرز بھی بڑھ گئے کہ ان کے پاس جاتے ہیں تو ایک ہی ساتھ سارا سامان جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کا بزنس جو ہے وہ ایکسپانڈ ہونا شروع ہوا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ ریٹیل کے ساتھ ساتھ ہول سیل کا اپنا کاروبار، تھوک کا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ پھر کچھ وقت آگے بڑھا، پھر اگلا قرض لیا، اور دلی کے میں ان کا بیٹا رہتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو زمین خریدنے کے لیے جو اس کے ذریعے سے جو ہیلپ فراہم کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں لوکل مہاجن کے پاس جاتا تھا تو اس کا حساب یہ تھا کہ 100 روپے کے اوپر 5 روپیہ ایکسٹرا پر منتھ دینا پڑے گا۔ تو وہ بظاہر لگتا تو بہت چھوٹا ہے کہ 100 روپے پہ 5 روپیہ دینا ہے پر منتھ، لیکن اگر آپ اس کو اینیول دیکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ تقریباً 60% ان کو، یعنی کہ اگر وہ 100 روپیہ لے رہے ہیں اور 1 سال بعد لوٹا رہے ہیں تو 160 روپیہ ان کو دینا پڑتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرا پروفٹ مارجن ہی 10-20 روپے کا ہوتا، تو میں اس چکر میں تھا، لیکن جو وہ اس مائکرو فائننس سوسائٹی نے مجھے اس سے جو وہ آزاد کرایا۔ یہ جو دوسرے شخص کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہے، یہ بھی اسی گاؤں کے شخص ہیں۔ ان کا نام ہے کمار نوین پٹنائک، اور یہ بھی نیورا پٹنہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کی ملاقات بھی سیا رام کے اسی ایجنٹ سے ہوئی جن کی ملاقات جو وہ پچھلے ہمارے مستری جی سے ہوئی تھی۔ یہ بیسیکلی میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں، انہوں نے کچھ ڈپلومہ کیے ہوئے ہیں، اور اس ڈپلومہ کے بیسس پہ وہ کچھ کام وغیرہ وہاں پر کرتے ہیں اسی گاؤں میں۔ یہ بھی جو وہ اسی سیا رام کے تھرو ان کو بھی جو وہ اس کا تعارف ملا۔ تعارف جب ہوا تو وہ سوسائٹی کے ممبر بن گئے۔ ممبر بننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ امید نہیں تھی، بہت زیادہ یقین نہیں تھا، لیکن میں نے بس ٹرائل کے طور پہ جب مجھ سے سیا رام جی نے، اس سوسائٹی کے ایجنٹ نے کہا کہ آپ قرض لے سکتے ہو، تو مجھے لگا ایسے کون قرض دے گا بغیر سود کے، تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن مجھے ضرورت نہیں تھی اس وقت، لیکن صرف ٹرائی کرنے کے لیے کہ یہ لوگ کتنے ایماندار ہیں، میں نے قرض کے لیے اپلائی کیا اور میں نے ان سے قرض لے لیا۔
اور جب مجھے قرض مل گیا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ کیسے یہ لوگ بغیر انٹرسٹ کے، میرے اپنے سگے رشتہ دار مشکل سے مشکل وقت میں بھی مجھے قرض نہیں دے رہے تھے اور بغیر بیاج کے نہیں دے رہے تھے، تو ان لوگوں نے کیسے دے دیا؟ تو انہوں نے ٹرائل کے طور پہ لیا، اور چونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی تو اس کو انہوں نے واپس کر دیا، لیکن اس سے مائکرو فائنانس سوسائٹی پر ان کا اعتماد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم پڑا کہ کہیں سے جو ہے وہ بہت ہی سستے داموں میں میڈیکل اکوپمنٹس، نیبولائزر اور دوسرے اکوپمنٹس خریدے جا سکتے ہیں، کوئی شخص اس کو بیچ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً مائکرو فائنانس سوسائٹی سے 30,000 روپے کا قرض لیا، اور اس کے بعد جو میں نے وہ اکوپمنٹس خرید لیے، جس سے میرا کام جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد میرا ایک دوست تھا جو سودی قرضوں کی وجہ سے پریشان تھا، اور اس پریشانی میں وہ اپنا جو نرسنگ ہوم چلاتا تھا وہ نرسنگ ہوم کو بیچ رہا تھا، اس کا جو پورا برانڈ بنا ہوا تھا وہ اس کو بیچ رہا تھا۔ تو میں پھر سے اس مائکرو فائنانس اپنی انٹرسٹ فری سوسائٹی کے پاس پہنچا، انہوں نے مجھے قرض دیا، اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ اس سے وہ نرسنگ ہوم بھی خرید لیا، اور آج وہ آدمی جو گھروں پر جا جا کر معمولی کام کرتا تھا وہ ایک نرسنگ ہوم کا اونر بنا ہوا ہے۔ یہ ایک دوسری کہانی، اور اس طریقے سے وہ 3-4 بار وہ بھی قرض لے چکے ہیں۔ تیسری کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے، تلنگانہ سے۔ یہ جو لیڈی ہے جس کی تصویر آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، ان کا نام گنجی ممتا ہے، اور 10th تک ان کی ایجوکیشن ہوئی ہے۔ سداسیو پیٹ کی یہ تلنگانہ کی رہنے والی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ بہت غریب فیملی سے بلانگ کرتی تھی، تو شادی سے پہلے یہ ایک کرانہ دکان جو چلایا کرتی تھی۔ ان کی شادی ہوئی، شادی کے بعد بچے ہوئے، ایک بیٹی ہوئی، تو ان کے سامنے جو فائنینشیل پریشر ہے، فائنینشیل برڈن جو بڑھ گیا، تو ان کے شوہر نے کہا کہ آپ بھی کچھ بزنس کیجیے اور اس کے ذریعے سے ہم کو سپورٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو انہوں نے ساڑیوں کا بزنس شروع کیا، اور اپنے گھر سے شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے پیسہ نہیں تھا، کچھ ساڑیاں خریدتی تھی، لوکل کوئی فائنینسر ہوتا تھا وہ سود پر پیسہ دیتا تھا، اس سے پیسہ لے کے ساڑیاں خریدتی تھی، اور گھر کے ذریعے، گھر حصے کے ذریعے سے وہ اس کو بیچا کرتی تھی۔ اب دھیرے دھیرے انہوں نے جو اس کو بڑا کرنے کی کوشش کی، اور ان کے بھائی نے کرائے پر ایک دکان ان کو مارکیٹ میں دلا دی، اور وہاں وہ کاروبار کرنے لگی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ بدقسمتی سے 2018 میں دسہرہ کے وقت آگ لگ گئی مارکیٹ میں، اور ان کی دکان اور ان کا سارا سامان جل گیا۔ اب سامان جلا تو صرف سامان ضائع نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو کچھ اسیٹ تھا وہ بھی برباد ہو گیا، حوصلہ بالکل پست ہو گیا۔ ایسے میں ان کا جو بھائی تھا، یہ بھی غیر مسلم، ان کا بھائی جو تھا، اس نے ان سے کہا کہ یہاں پر ایک مائکرو فائنانس سوسائٹی ہے جو ایتھیکل فائنینسنگ کا کام کرتی ہے، انٹرسٹ فری لون فراہم کرتی ہے، آپ اس کے ممبر بن جائیے۔ ان کی کہانی بھی سیم وہی ہے کہ انہوں نے اس کا ممبر بنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے انہوں نے جو قرض لینا شروع کیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ پہلی دفعہ میں نے 50,000 کا قرض لیا، اس 50,000 سے میں نے بلک میں بہت ساری ساڑیاں خریدی، اور اس کے ذریعے سے پھر میں نے جو ہے وہ اپنے کاروبار کو جو ہے وہ بڑھانا جو ہے وہ شروع کیا۔ تو یہ وہ لیڈی ہیں جنہوں نے پچھلے 3-4 سال میں 6 بار جو ہے وہ اس مائکرو فائنانس سوسائٹی سے جو قرض لیا۔ اس قرض کے نتیجے میں پہلی دفعہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ بلک میں ساڑیاں خریدی، جس سے میرے کاروبار کو ایک پش مل گیا فیسٹیول سیزن میں۔ دوسری بار جب میں نے وہاں سے قرض لیا تو اس قرض کے ذریعے سے میں نے جو ہے وہ گھر میں جو بیسک ایمینٹیز تھی، فریج ہو، کولر ہو، واشنگ مشین ہو، اس قسم کی چیزوں کو خریدا۔ تیسرے وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا جو پچھلا قرض تھا اور جو پچھلے مسائل تھے، اس کی وجہ سے میرا جو گولڈ اسیٹ تھا جو میرے ماں باپ سے مجھے ملا تھا وہ بہت کم ہو گیا تھا۔ تو تیسری بار میں نے سوسائٹی سے قرض لے کر کچھ اپنے بزنس میں لگایا، اور وہ سارا جمع کر کے گولڈ خریدا، اور اس گولڈ کو میں نے پھر سے اس مائکرو فائنانس سوسائٹی میں رکھ دیا، اور اس کے بدلے مزید قرض لیتی گئی۔ تو وہ ایک طرف تو گولڈ کی فارم میں اپنا اسیٹ ڈیولپ کرتی گئی، اور اس اسیٹ کو وہ قرض سوسائٹی میں رکھ کر پھر سے جو وہاں سے پیسے لیتی گئی اور اس کو بزنس میں لگاتی گئی، اور اس کے نتیجے میں ایک اچھی خاصی دکان انہوں نے اس وقت جو سداسیو پیٹ میں ڈیولپ کر لی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فوٹو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہاجرہ خاتون ہے، یہ کیرلا کی رہنے والی ہیں۔ ان کا معاملہ بھی سیم ہے، یہ بھی یہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس جو کام تھا، تو یہ بیسیکلی ان کی چھوٹی سی فیملی ان پر ڈیپینڈنٹ تھی، اور یہ اسنیکس کا چپس بنانا اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بنا کر بیچا کرتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ گھر میں اپنے ہاتھ سے بناتی تھی، تو کچھ کوانٹٹی میں، بہت معمولی کوانٹٹی میں وہ سامان بن پاتا تھا، اور جو بنتا تھا وہ اس کو بیچتی تھی اور اس کے ذریعے سے کاروبار کرتی تھی۔ اور پھر ان کا معاملہ بھی وہی ہے کہ وہاں سنگم نام کی ایک مائکرو فائنانس سوسائٹی ہے، وہ اس کا حصہ بنی، اور اس سے ملٹیپل دفعہ انہوں نے کئی دفعہ جو قرض لیا۔ وہاں ایک خاص اسکیم کا وہ ذکر کرتی ہے کہ وہاں ایک اسکیم تھی جس کے تحت
ہوتا یہ تھا کہ گروپ ڈپازٹ اسکیم تھی جس میں اس مائکرو فائننس سوسائٹی سنگم مائکرو فائننس سوسائٹی کے تحت 12 لوگوں کے گروپس بنا دیے جاتے تھے. یہ 12 لوگوں کو آپس میں مل کر ہر مہینے 10-10 ہزار روپیہ ڈپازٹ کرنا ہوتا تھا اور اس کے بعد ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ جس کا نمبر آئے گا وہ 1,15,000 روپیہ وہاں سے وڈرا کر سکتا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ اس طریقے سے جب میں اس کا حصہ بنی تو پہلی دفعہ چوتھے ہی مہینے میں میرا نمبر آ گیا تو میں نے 40,000 روپیے لگائے تھے لیکن 1,15,000 روپے مجھے مل گئے. دوسری دفعہ 9 مہینے بعد میرا نمبر آیا تو میں نے 90,000 لگائے تھے لیکن بلک میں ایک ساتھ مجھے 1,15,000 روپیز مل گئے. اور ان پیسوں سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے بڑے مکسرز خریدے, بڑے ایکوپمنٹس خریدے جس سے زیادہ بلک کوانٹٹی میں چپس بن سکتے ہیں, پروڈکٹس بن سکتے ہیں, اور اس کے بعد میں نے ماس اسکیل پہ پروڈکشن کرنا اور ماس اسکیل پہ اس کو بیچنا شروع کر دیا. اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ کیرلا میں ان کا بھی جو ہے بزنس جو ہے وہ اس علاقے میں اچھا خاصا پھیل گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جتنی کہانیاں ہم نے آپ کو سنائی, وہ 2 کہانیاں اور اس کے بعد کی یہ 5 کہانیاں, یہ ساری کی ساری کہانیاں مل کر اب اس سوال پر ہم آئیں گے کہ یہ کہانیاں مل کر ہمارا جو مرکزی موضوع ہے مسلم نریٹیو یا مسلم کیریکٹر اور نریٹیوز اور کاؤنٹر نریٹیوز, اس سے کیسے یہ ساری کہانیاں لنک کرتی ہیں. آپ اگر ان ساری کہانیوں کو ملا دیں یا وہ سارا ڈیٹا ملا دیں تو جو پکچر بہت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہندوستان میں اس وقت بھی غربت, معاشی بدحالی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ایک بہت سیویئر مسئلہ ہے, اور کروڑوں کی آبادی ہے جو اس سے جوجھ رہی ہے. آپ اسی لیے دیکھیں کہ اس وقت 5 ریاستوں کے الیکشنز چل رہے ہیں. ان الیکشنز میں سب سے ڈومیننٹ مدعا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کچھ پروکریٹیو مدعے, کچھ کمیونل مدعے اٹھائے, لیکن کسی بھی پارٹی کے مینیفیسٹو کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, سب سے زیادہ فوکس جس پر ہے وہ اکنامکس پر ہے کہ ہم غریبوں کو یہ یوجنا دیں گے. کانگریس چرنجیو اسکیم کی راجستھان میں بات کر رہی ہے, کہیں کچھ اور گارنٹیز کی بات کر رہی ہے. نریندر مودی نے یہ کہا کہ ہم جو غریبوں کو 80 کروڑ لوگوں کو راشن دے رہے ہیں اس کو اگلے 5 سال تک کنٹینیو کریں گے. تو ہندوستان میں اس وقت اکنامک کرائسس, معاشی بدحالی, غربت ایک بڑا مسئلہ ہے, اور اس کو لے کر ایک ڈسکورس کھڑا ہوا ہے جو اس وقت پورے ہندوستان کا, پورے ملک کا سب سے بڑا ڈسکورس ہے. اور ہر پولیٹیکل پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اکنامک کرائسس کے حوالے سے اکنامی کے سوال پر اپنا ایک نریٹیو ڈیولپ کرے. کانگریس اپنی گارنٹی اسکیمز کے ذریعے سے اپنا نریٹیو پیش کر رہی ہے. بی جے پی جو ہے وہ اپنی جو کچھ کام ہوئے ہیں ویلفیئر اسکیمز اس کی بنیاد پر اپنا اکنامک نریٹیو اور اپنا اکنامک پلان پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور ایسے میں جب ہم مسلم ڈسکشن کو اس پورے اکنامی کے ڈسکشن میں, یہ جو پورا سوال ڈسکشن چل رہا ہے یا یہ جو پورا اکنامک سینیریو ہے, اس میں جب مسلمانوں کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی کمیونٹی کو یا اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ نظر آتا ہے کہ اس سلسلے میں ہمارا کوئی نریٹیو نہیں ہے. ہم اس پوری پکچر سے ہی مسنگ ہے. یہ جو پورا ڈسکشن چل رہا ہے اس سے میں اور آپ پوری طریقے سے غائب ہیں. اور ہمارے سلسلے میں جو بیانیہ ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو ملک کے ان اکنامک مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں. یہاں غربت کتنی ہے, بھوک مری کتنی ہے, کسانوں کی سوسائٹس کتنی ہیں, بزنس مینس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, چھوٹے کاروباریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس سے مسلمانوں کو کوئی لینا دینا نہیں. اور مسلمانوں کا کام کیا ہے, وہ صرف اپنے کمیونل مدعوں کی بات کرتے ہیں, اپنے کمیونٹی کے مدعوں کی بات کرتے ہیں, صرف مسجد اور قبرستان کی بات کرتے ہیں. اور ایسا ایک نریٹیو جو مسلمانوں کے سلسلے میں, میرے اور آپ کے سلسلے میں بنایا ہوا ہے. لیکن جب آپ ان اسٹوریز کو سنتے ہیں, اور یہ 5-6 اسٹوریز ہم نے آپ کو سنائی, لیکن بلا مبالغہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو سودی قرضوں کے نتیجے میں یا استحصالی معاشی نظام کے نتیجے میں مرنے والوں کی بھی کم از کم 50,000 کہانیاں آپ کو میڈیا اور سوشل میڈیا پر نظر آ جائیں گی. اور اس انٹرسٹ فری سسٹم کے نتیجے میں مسلمانوں کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لیے گئے انیشیٹیوز کے نتیجے میں بھی زندگیوں کے سنورنے کی 50,000 کہانیاں مجھے اور آپ کو نظر آ جائیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنی کہانیوں کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. یہ جو رول ہم پلے کر رہے ہیں, یہ جو رول کیرلا میں آپ نے پلے کیا, یہ جو نوارا کی چھوٹی سی مسلم مائکرو فائننس سوسائٹی الخیر نے پٹنہ میں پلے کیا, یا پھر تلنگانہ کی مائکرو فائننس سوسائٹی نے جو رول پلے کیا, اور ایسی ہزاروں مائکرو فائننس سوسائٹیاں اسلامی بنیادوں پر, اسلامی ویلیوز اور اسلامی پرنسپلز کی بنیاد پر کام کر رہی ہیں, اور وہ اس ملک میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. اور یہ ہمارا کیریکٹر ہے, یہ ہمارا رول ہے جو آج کے ہندوستان میں میں اور آپ بحیثیت ملت, بحیثیت کمیونٹی پلے کر رہے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم خود بھی اس نریٹیو کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, ہم خود بھی اپنے کام کی امپورٹنس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں,
چونکہ سمجھ نہیں پاتے اس لیے اس کو بیان نہیں کر پاتے ہیں، چونکہ وہ بیان نہیں کر پاتے اس لیے اس کے اراؤنڈ کوئی نریٹیو نہیں بن پاتا، اس لیے وہی بھاجپا کا نریٹیو، وہی پولیٹیکل نریٹیو غالب ہوتا ہے کہ مسلمان کمیونل ہیں، مسلمانوں کو دیش سے لینا دینا نہیں، ان کو اکانومی سے لینا دینا نہیں، ان کو عام انسانوں سے لینا دینا نہیں۔ لیکن جب ہم اس قسم کی سٹوریز کو لائیں گے، اس قسم کے کنٹریبیوشن کو ہائی لائٹ کریں گے، تو وہ جو نیگیٹو نریٹیو ہمارے خلاف بنا ہوا ہے اس کا کاؤنٹر نریٹیو اس قسم کی کہانیوں اور اس قسم کے انیشیٹیوز کے ذریعے سے پیدا ہو سکتا ہے، جس کی طرف مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک سیمپل چھوٹا سا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب آئیے ایک اور دوسرا مسئلہ جو اس وقت ملک میں بہت ڈومیننٹ ہے، اس تصویر کو دیکھ کے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کہاں کی تصویر ہے۔ یہ منی پور کی فوٹو ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ منی پور میں 3 مئی سے وائلنس شروع ہوا، 200 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، اور آج بھی منی پور میں جو وائلنس ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ کم نہیں ہوا۔ اگر ہم پچھلے کئی دنوں سے غزہ پر بات کر رہے ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے ڈسٹربڈ علاقہ کون سا ہے تو وہ غزہ کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے۔ لیکن اسی سوال کو اگر آپ ہندوستان میں لے کر آ جائیں اور یہ پوچھیں کہ جس طرح پوری دنیا میں سب سے ڈسٹربڈ علاقہ غزہ کا علاقہ ہے، تو اسی طریقے سے پورے ملک میں سب سے ڈسٹربڈ علاقہ کون سا ہے، تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ وہ منی پور کا علاقہ ہے۔ منی پور میں جو ایتھنک وائلنس شروع ہوا اس نے ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ ریکارڈز یہ کہتے ہیں کہ تقریباً میڈیا رپورٹس میں یہ بتایا گیا کہ پورے امفال میں، پورے کیپٹل میں ایک بھی کوکی، ایک بھی ٹرائبل نہیں بچا، ایک ٹرائبل فیملی بھی باقی نہیں بچی۔ اسی طریقے سے ہلی ریجنز میں کوئی میتیز نہیں بچے۔ تو کوکیز اور میتیز کی جو فائٹ ہے اس کے نتیجے میں سینکڑوں جانیں گئی، ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہوئے، تقریباً 200 دنوں سے زیادہ جو لوگ ریلیف کیمپس میں رہ رہے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو سپریشن ہے وہ ایسا ہے جس کو ہندوستان میں کہیں اور امیجن نہیں کیا جا سکتا، کہ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار بھی نہیں ہیں۔ اور وہ جو پورا واقعہ تھا اسی میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں ایک عورت کو، ایک ٹرائبل عورت کو، کوکی عورت کو، بلکہ 2-3 خواتین تھی جن کو یہ پورا موب جو ہے وہ لے کر جا رہا تھا، ان کو سیکشولی مولسٹ کیا گیا تھا۔ یہ ویڈیو آئی 18 دن بعد، 3 مئی کو انسیڈنٹ وائلنس شروع ہوا۔ یہ واقعہ ہونے کے 18 دن کے بعد FIR فائل ہوئی، اور اس واقعے کے تقریباً 75-77 ڈیز کے بعد جو ہے وہ یہ ویڈیو جو لیک ہوئی، اور جب لیک ہوئی تو اس کے بعد پہلی دفعہ ہمارے پردھان منتری نے منی پور کے ایشو پر ایک پبلک اسٹیٹمنٹ دیا اور اس کو کنڈیم کیا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو پر یا اس واقعے پر یا اس عورت کی کہانی پہ بہت چرچا ہوئی، گرفتاریاں بھی ہوئی، لیکن یہ جو 2-3 خواتین اس تصویر یا ویڈیو میں نظر آئیں، صرف یہی نہیں تھی بلکہ منی پور میں ایسی کئی خواتین اور عورتوں کے ساتھ جو جنسی استحصال اور زنا کے واقعات ہوئے۔ اسی میں سے ایک لڑکی یہ ہے جس کے فیس کو یہاں بلر کیا ہوا ہے، یہ ایک ٹرائبل لڑکی ہے، منی پور کی کوکی کمیونٹی کی لڑکی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ امفال میں اپنی ایک سہیلی کے پاس رہ رہی تھی، اور وہ کسی کام سے لوگ بالکل قریب میں اپنے گھر سے قریب ایک ATM کے پاس گئی۔ وہاں جب وہ ATM سے پیسے نکال رہی تھی اس وقت کچھ لوگوں نے آ کر اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو وہ مار پیٹ اس کے ساتھ ہوتی رہی۔ اس کے بعد وہ اس کو پکڑ کر ایک دوسرے علاقے میں لے کر گئے، وہاں ایک اور موب بھی وہاں آ گیا، اور اس کے بعد وہاں ایک ڈیبیٹ اور جھگڑا شروع ہوا اس موب کے درمیان کہ اس لڑکی کو مار دیا جائے جان سے یا پھر مار پیٹ کر کے واپس بھیج دیا جائے۔ تو جو غالب موب تھا اس نے کہا کہ یا تو آپ مار دیجئے نہیں تو ہم مار دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مار پیٹ کی اور وہ اس کو ایک بالکل جو خالی جگہ پر لے کر گئے، اور وہاں ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اس کو سیکشولی مولسٹ کریں۔ اور اس کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے کہ رائفل کے بندوق کے پچھلے حصے سے انہوں نے میرے سر پر وار کیا اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوشی کے بعد کیا ہوا وہ لڑکی اپنی رپورٹ میں کہتی ہے، کوئنٹ پہ آپ کو تفصیلی ویڈیو اس کی مل جائے گی، وہ کہتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں پڑا اس کے بعد کیا ہوا، لیکن بعد میں جو میڈیکل رپورٹس آئیں اس سے اس بات کی پشٹی ہوئی کہ ان کے ساتھ زنا کیا گیا، ریپ کیا گیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے کہ جب اس کی آنکھیں کھلی، جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ بالکل رائفلس اور بندوقیں لے کر تیار تھے کہ بس اب اس کی جان لینی ہے۔ تو اس نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے جو وہ ضرورت سے فارغ ہونا ہے، مجھے واش روم کی ضرورت ہے، آپ مجھے جانے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں، آپ آگے چلے جائیے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں تھوڑا سا آگے گئی، اور چونکہ منی پور ایک پورا ہلی ریجن ہے تو ایک پہاڑ سے انہوں نے اپنے آپ کو، یا ایک چھوٹی ڈھلان سے اپنے آپ کو لڑکا دیا۔ وہ لڑکی رول ہوتے ہوئے جو وہ روڈ پر آ گئی، اور یہ جو اس کے مولسٹرز تھے، اٹیکرز تھے، وہ بھی اس کے بالکل پیچھے آ گئے۔ اب جب وہ روڈ پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک آٹو آ رہا ہے۔ اب اس کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ اگر آٹو میں بھی میتی ہوا تو پھنس جاؤں گی، اور پیچھے بھی جو میتی موب ہے وہ جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ تو خیر یہ جب روڈ پر گری تو وہ آٹو والا آیا، اس نے بالکل اس کے قریب جو ہے وہ اس کو روکا اور اس کو آٹو میں جو ہے وہ اپنے پناہ دی۔
وہ جو آٹو والا تھا وہ بیسیکلی سبزیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرتا تھا، تو اس کے پاس سبزیوں کے تھیلے تھے، اس کے درمیان اس نے اس لڑکی کو بٹھایا اور وہ فوراً جو اس کو لے کر بھاگا۔ اب جو اس لڑکی کے اٹیکرز تھے وہ بھی اپنی گاڑی لے کر اس کے پیچھے بھاگتے رہے اور فائرنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ لڑکی کہتی ہے کہ ہم ایک پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے بعد وہ جو ہمارے اٹیکرز تھے وہ بھی پولیس اسٹیشن کے اندر ہمارے پیچھے آ گئے۔ اب لڑکی نے وہاں پولیس آفیسر سے کہا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پولیس نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لی۔ اب اس لڑکی نے کمپلینٹ فائل کرنے کی بات کی تو رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رکیے، ابھی ہمارے آفیسر موجود نہیں ہیں، جب آفیسر آئیں گے تب رپورٹ فائل کی جائے گی۔ اب ان کا ساتھ جو آٹو ڈرائیور تھا اس آٹو ڈرائیور نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ انتظار کریں گی اور وہ آفیسر آیا اگر وہ بھی میتی کمیونٹی کا ہوا اور وہ بھی اگر بائزڈ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مزید نقصان پہنچائے، تو آپ اس سے بہتر یہ کہ اپنے علاقے میں واپس چلے جائیے۔ اس نے کہا کہ میں واپس بھی نہیں جا سکتی، تو پھر اس آٹو ڈرائیور نے اپنی جان پر کھیل کر جو ہے وہ اس کو جو واپس چھوڑا۔ اب یہ پوری کہانی اگر آپ دیکھیں گے یہ ایک ریئل واقعہ ہے، منی پور کا ریسنٹ واقعہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس پوری سٹوری میں یہ تو کلیئر ہے کہ اس کو جو اسالٹ کر رہے تھے اٹیکرز جو تھے وہ ایک مخصوص میتی کمیونٹی کے تھے جو اس کو اس وجہ سے مار رہے تھے کیونکہ یہ کوکی تھے، ٹرائبل تھے، اور یہ وکٹم کی آئیڈینٹی بھی ہمارے سامنے کلیئر ہے۔ لیکن وہ جو ڈرائیور تھا آخر وہ ڈرائیور کون تھا؟ تو رپورٹس میں یہ بات آئی، اس لڑکی نے خود بہت تفصیل سے بیان کیا کہ وہ جو ڈرائیور تھا وہ میتی پانگل مسلم تھا۔ منی پور کے اندر پانگل کمیونٹی ایک ہے جو مسلم کمیونٹی ہے۔ پورے منی پور میں اگر آپ دیکھیں گے تو 8 سے 9% کے قریب مسلمان ہیں، بہت نگلیجبل پریزنس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمان جو وہ پورے حوصلے کے ساتھ ایسے ٹربلڈ علاقے میں جہاں لوگ بالکل ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے، ایسے علاقے میں یہ مسلمان جو ہے وہ ہر کسی کا سہارا بنے ہوئے۔ ایک چھوٹی سی سٹوری ہم نے آپ کو یہاں شیئر کی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ محمد عظیم الدین نام کا ایک ڈرائیور ہے، اور یہ ایک ڈرائیور نہیں، پورے منی پور میں اگر آپ دیکھیں گے میڈیا رپورٹس پڑھیں گے تو رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ جو بھی ڈیلیگیشن باہر سے جا رہا ہے، کوئی جرنلسٹ جا رہے ہیں، رپورٹرز جا رہے ہیں، NGOs کے لوگ جا رہے ہیں، تو وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کو الگ الگ علاقوں میں جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت پڑے گی، تو آپ صرف مسلم ڈرائیورز کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوکی ڈرائیور لیں گے تو میتی علاقوں میں انٹری نہیں ملے گی، میتی ڈرائیورز لیں گے تو وہ کوکی علاقوں میں نہیں جائے گا۔ لیکن مسلمان منی پور میں بہت کم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی مورل اسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان ہی جو دونوں کمیونٹیز کو جوڑے ہوئے وہی ہیں جن پہ دونوں طرف لوگ جو بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی لیے جب وائلنس ہوا تو جب کوکیز کو ضرورت پڑی تو مسلمانوں نے ان کو پناہ دی، ان کے درمیان ریلیف کا کام کیا۔ جب کوکیز نے میتیز پر اٹیک کیا اور اس کے نتیجے میں ان کو ان کے گھروں سے نکالا تو وہ بھی مسلم علاقوں میں آ کر انہوں نے پناہ لی اور مسلمانوں نے وہاں ان کو جو پروٹیکٹ کیا۔ آپ دی مک نائک میں ایک تفصیلی سٹوری صرف اسی پر ملے گی کہ مسلم آٹو ڈرائیورز یا مسلم گاڑی کے ڈرائیورز کس طریقے سے منی پور کو جوڑے ہوئے ہیں، تو یہ ایک بڑا اہم نیریٹو جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ ریلیف کی کچھ ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں گے جو وہاں کی مسلم آرگنائزیشنز بہت کم تعداد ہے، بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بلا لحاظ مذہب و ملت جو ہے وہ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ریلیز یا پیس انیشیٹیوز مسلمانوں کی طرف سے منی پور کے اندر لیے گئے اس کی ایک چھوٹی سی تصویر ہے۔ اب آپ اس منی پور کی پوری کہانی کو یہاں روکیں اور یہ سوال کریں کہ ہندوستان میں جس طرح ہم نے کہا کہ پولیٹیکلی جو ڈومیننٹ ایک سوال تو اکنامی کا ہے، دوسرا سوال جو ہے وہ سیفٹی اور سیکیورٹی اور کمیونل ہارمونی کا ہے، اور اس حوالے سے بھی جو نریٹیو ہے مسلمانوں کے سلسلے میں وہ کیا ہے کہ مسلمان ٹربل میکرز ہیں، جہاں بھی مسلمان ہوتے ہیں ٹربل پیدا کرتے ہیں، یہ کمیونل ٹینشن کریٹ کرتے ہیں، یہ جہاں ہوتے ہیں وہاں دنگا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے اور کمیونل انسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ لیکن منی پور کا یہ جو پوری سٹوری ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وی آر ناٹ ٹربل میکرز بٹ وی آر ٹربل شوٹرز، کہ پورا انڈیا کے سب سے ٹربلڈ علاقے میں جہاں کوئی جو ہے وہ ٹربل شوٹر کا کام نہیں کر پا رہا ہے ایز اے کمیونٹی، وہاں پر بینگ اے مسلم میں اور آپ یہ رول پلے کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بظاہر منی پور ہم سے بہت دور ہے، وہاں مسلمان بھی بہت کم تعداد میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جو رول وہاں پر ہے ایز اے کمیونٹی وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اور وہ جو پہلی کہانی تھی اور یہ جو دوسرا حصہ تھا، دونوں میں جو بنیاد ہے وہ یہ کہ مسلمان یہ جو کام کر پا رہے ہیں وہ اپنے عقیدے توحید کی بنیاد پر کر پا رہے ہیں۔ آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے جس کے نتیجے میں وہ آٹو ڈرائیور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک لڑکی کو بچاتا۔ جنت کی خواہش ہے جس کے نتیجے میں مسلمان بغیر سود لیے جو ہے وہ قرض ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے یہ جو پازیٹیو ایکشنز ہیں
یہ ہمارے اطراف پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم خود بھی نہیں دیکھ رہے ہیں اور ہم دنیا کو دکھا بھی نہیں پا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو نریٹیو بن رہے ہیں وہ بالکل ہی نیگیٹو قسم کا، بالکل ہی منفی قسم کا نگیٹو میرے اور آپ کے سلسلے میں، مسلم کمیونٹی کے سلسلے میں بن رہے ہیں، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس قسم کی سٹوریز، اس قسم کی کہانیوں کا آنا، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کا سنانا، ماسس تک اس کو لے کر جانا، ڈاکیومنٹری کے فارم میں، فکشن کے فارم میں، ناولز کے فارم میں، میڈیا رپورٹس کے فارم میں، اسٹیٹس کے فارم میں، رپورٹس کے فارم میں، ڈراموں کی شکل میں، نظموں کی شکلوں میں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے سلسلے میں جو نیگیٹو پرسیپشن بنا ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے جو آپ سے کہا تھا کہ وہ جو مسلم کیریکٹر ہے، تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کہ اسلام کیا کیریکٹر چاہتا ہے اور ہمارا کیریکٹر کیا نہیں ہے۔ عام طور پہ اپروچ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب مسلم کردار کی بات کرتے ہیں تو اپروچ یہ ہو جاتا ہے کہ ماضی میں کردار بہت اچھا تھا اور اب بالکل خراب ہے، اور بالکل ایک خود ملامتی والا انداز پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً ہم آئیڈیل نہیں ہیں، یقیناً ہم بہت اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت کچھ کام ایسا کر رہے ہیں اس وقت مسلمان اس ملک میں جو بہت میننگ فل ہے، جو چھوٹے چھوٹے لیول پر زندگیوں کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اور یہ دو سیگمنٹس ہم نے لیے، ایک سیکیورٹی اور کمیونل ہارمونی کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے وہ اکانومی کے حوالے سے۔ ایسے ہی کسی حصے کو آپ لے لیں، اسپورٹس کو لے لیں، اس وقت ورلڈ کپ ہوا، اب آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک بڑا رول جو ہے وہ مسلم پلیئرز کا رہا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کسی پلیئر کے پرفارمنس کو اس کے مذہب سے جوڑنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں جوڑنا چاہیے، لیکن جب اس کے نان پرفارمنس کو یا اس کے خراب پرفارمنس کو اس کے مذہب سے جوڑ دیا جائے اور اس کی بنیاد پر اسے کہا جائے کہ آپ نے قید چھوڑی ہے، پاکستان چلے جائیے، تو جب وہ اچھا پرفارم کرے تب بھی اس کی ریلیجس آئیڈینٹی کو اس لیے بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ جس مذہب کی بنیاد پہ آپ ڈسکرمنیٹ کر رہے ہو وہ جو وہ ڈسکرمنیشن کا حقدار نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ زندگی کے کسی بھی سیگمنٹ پہ نظر ڈالیں تو ایک بہت پازیٹیو رول اسلامی تعلیمات پلے کر رہی ہیں۔ ماضی میں بھی اس ملک کے بنانے میں، اس ملک کے بننے میں، یہاں دلی کے کیپٹل ہونے میں، یہاں جو کچھ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں اس میں بہت بڑا رول مسلمانوں کا رہا ہے، لیکن ہم نے خاص فوکس اس پر کیا کہ عام طور پر ہم ماضی کے کہانیاں تو سناتے ہیں لیکن موجودہ کنٹریبیوشن کو اگنور کر دیتے ہیں، اس لیے ہم نے بہت خاص فوکس اس بات پر کیا کہ عام ڈے ٹو ڈے لائف میں، بڑی بڑی فلسفیکل باتیں نہیں، لیکن عام ڈے ٹو ڈے لائف میں کس طریقے سے مسلمان جو ہے وہ اس ملک میں ایک امید کی کرن بنے ہوئے ہیں، ایک روشنی بنے ہوئے ہیں، غریبوں کا، مظلوموں کا سہارا بنے ہوئے، اور انصاف کی ایک لا کو جو وہ لے کر جو آگے بڑھیں۔ تو یہ میرا اور آپ کا کردار ہے، یہ مسلم کردار ہے۔ یقیناً بہت سی کمزوریاں ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، بہت سی بد عملیاں ہیں، بہت سی بری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت کچھ خیر بھی ہے۔ تو جو کچھ شر ہے انشاءاللہ اس کو بھی ریکٹیفائی کرنا ہے، اس کو بھی درست کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا یہ جو پازیٹیو کنٹریبیوشن اور جو اپنا پازیٹیو نیریٹیو ہے اس کو بھی دنیا کے سامنے لانا ہے، تاکہ اس کی بنیاد پر ہم ایک پازیٹیو پبلک اوپینین، ایک مثبت رائے اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں بنا سکیں، اور جب وہ بنا سکیں گے تو انشاءاللہ اس کی بنیاد پر ایک بہتر معاشرہ، ایک بہتر سوسائٹی کی تعمیر ہم کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف سے، ہم تمام کی طرف سے جو کچھ کوششیں اس ملک میں تعمیر کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، ایک بہتر سوسائٹی کے قیام کے حوالے سے ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کی بنیاد پر ایک بہتر نریٹیو اور اسلاموفوبیا کا ایک مضبوط کاؤنٹر نریٹیو پیدا کرنے کی، ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس نریٹیو اور کاؤنٹر نریٹیو کی لڑائی میں اسلام اور مسلمانوں کو، حق کو، انصاف کو، سچائی کو فتح عطا فرمائے، اور اس کی بنیاد پر ہم ایک بہتر پبلک اوپینین بھی بنا سکیں، اور اس اوپینین کی بنیاد پر ایک بہتر دیش، بہتر سماج بنا سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔